ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی جان بچانے کو بھی گٹار نہیں بجا سکتا, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے میں سائڈ پہ یوں رکھ دوں, اور نہ ہی اگر میں پٹنے لگوں کہیں تو میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں. یہ باکسنگ کے گلوز ہیں جس سے مارا ماری کے کام ہوتے ہیں, اور یہ اچھے خاصے صحت مند لوگوں کا کام ہے. میں اس عمر میں اب اس کا کوئی استعمال نہیں کر سکتا. تیسرا کام جو یہاں پہ عجیب سا پڑا, یہ ایک گھڑ سواری والا جو کام ہے, یہ بھی بڑا سیڈل شیڈل چمڑے کا, یہ بھی میرے بس کا کام نہیں. لیکن اس لیے کیونکہ یہ سارے کام میرے بس کے نہیں ہیں, شاباش گھوڑے, کیونکہ میرے بس کے سارے کام نہیں ہیں, تو میں ایک ایسے ملٹی فیسٹڈ شخصیت کے گھر پہ ہوں جس نے ماشاءاللہ باکسنگ تقریباً پروفیشنل لیول کی کی. اس کے علاوہ وہ آرٹس کے بھی, میوزک کے بھی شوقین ہیں, گٹار بجانے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, گھڑ سواری کا بھی ان کو شوق ہے, اس کے علاوہ موٹر سائیکلز کا شوق ہے, ہارلی کے بڑے وہ فین ہیں. اس قسم کے بڑے وہ کام کرتے ہیں. اور جو ہم اتنے دنوں سے بات کر رہے تھے رول ماڈلز کی, ایک شخصیت کی, چونکہ ہم نے کہا کہ پاکستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ شخصیت بنانے پہ کام نہیں کرتے, تعلیم دے دیتے ہیں, تربیت نہیں دیتے, اور بہترین انجینئرز بن جاتے ہیں, بہترین ڈاکٹر بن جاتے ہیں, بہترین بزنس ایڈمنسٹریٹرز بن جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں وہ شخصیت نہیں بنتی جو ایک اس قسم کے کام کر. کتابوں کا ڈھیر, موسیقی ہمارے چاروں طرف, گھڑ سواری, باکسنگ, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو زندہ رکھتی ہیں اور اس میں احساس دیتی ہیں, اس میں نزاکت دیتی ہیں. تو ہماری خوش نصیبی کہ اس گھر میں دوبارہ آیا ہوں. آج تقریباً 3 برس پہلے میں یہاں آیا تھا, تو ایک میں نے لیڈ گٹار دیکھا تھا, اور میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ لیڈ کا کام کیسے چل رہا ہے؟ کہتے مشکل ہو رہی ہے, بجا نہیں پا رہا ہوں, تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بیس کی طرف جاؤں. تو آج میں تو بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس بیس گٹار میں انویسٹ کر لیا, اور آج کل وہ اس کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ان کا تعارف کراؤں, انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کہ ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv, اور ای میل کریں تو live@ankahi.tv. ہم اسلام آباد میں ہیں, اور یہ جو عظیم فنکار اور شخصیت ہے ان کا نام ہے سرمد طارق صاحب, اور ان کی بیگم زہرا کمال صاحبہ. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے گھر میں دعوت دی, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم یہ شو کسی گھر سے کر رہے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے گھر سے شو کرنے کے, کھانے پینے کا انتظام اچھا ہوتا ہے. تو دہی بڑے ہیں, ہوم میڈ قسم کا یہ براؤنی کیک ہے, تو میری زندگی آج سیٹ ہے. تو آپ لوگ زیادہ بولیے گا, میں کھانے پہ کانسنٹریٹ کروں. یہ خود بنائے جی, پتہ نہیں کہاں سے خواتین کے پاس یہ وقت نکل آتا ہے. بہرحال آپ کی محبت, شکریہ آپ نے وقت نکالا. تو بہن آپ سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی, آپ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے سلسلے میں آپ سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکائٹرسٹ ہیں؟ سائیکالوجسٹ, یعنی وہ جو دوائیاں دل کھلائے بغیر علاج کرنے والوں میں سے ہیں, اور آپ بچوں کے ساتھ بہت کام کرتی ہیں, بڑوں کے ساتھ بھی کرتی ہیں. یہ جو شخص ہے جس کے ساتھ کام کرنا, اچھے بھلے انسان کی مت ماری جائے, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود ہم آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس؟ Isn't he like a handful? اتنی ایکسائٹمنٹ اس کے ارد گرد, گانا بجانا, اس کے سارے الٹے سیدھے کام. Actually I often joke with him, میں سے کہتی ہوں, because I work a lot with teenagers, youth کے ساتھ بہت کام ہے, اور میں اس کو مذاق سے اکثر کہتی ہوں کہ میں تو بڑی ہو گئی ہوں, اور مگر ابھی بھی ان کو سمجھنے میں پرابلم نہیں ہوتی, because I'm married to you. تو وہ جو ان کی, and I seriously tell him, اور میں کہتی ہوں I went to the فلانا فورم, اور thanks to you وہ تم نے وہ فلانی بات کی تھی, تو I knew. So I think he's got a lot of energy that way. Physical اگر نہیں بھی ہے تو there's a lot of mental energy, اور مجھے سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ اب ٹی وی پہ اگر کچھ دیکھ لیا تو what would be the next thing that he'll be after. نیا پتوڑ کیا ہے جو ماشاءاللہ very hyper. I wouldn't say hyper, but energetic, yes. Hyper. As much as I know of you, آپ ماشاءاللہ کافی hyper ہو. چلو انرجیٹک رہتا ہے, آپ کے دل رکھنے کے لیے دنیا کے سامنے بھی عزت رکھنی ہوتی ہے. یہ جو انرجی ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے اور طاقت دے, یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ اور میں لوگوں کو زیادہ اس میں بور نہیں کروں گا کہ آپ اس ویل چیئر میں کیوں ہیں, لیکن موٹی موٹی سی بات کہ آپ شولڈر ڈاؤن, آپ پیرالائز, ٹھیک. اس کے باوجود وہ انرجی, وہ ڈرائیو جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کہ آج ماشاءاللہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں, اور یہ بات میں بڑے زمانے سے لوگوں کو کہتا, میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ دیکھا تھا, تو آج سوچا کیوں نہ گھر لے آئے. تو وہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ فیصل, انرجی آئی تھنک اوور آل جو میرے خیال میں جو ایک لمحہ میرے ارد گرد گزر رہا ہے, جو آپ کے ارد گرد گزر رہا ہے, اور
اس کو نہ ضائع کرنے کی جو ایک کوشش ہے اسی سے آتی ہے. میرے آج کل میری ایک چھوٹی سی کمپلیکیشن ہوئی ہے میڈیکل ریزن کی, جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈاکٹروں نے موومنٹ منع کی ہوئی ہے, اور آئی سویئر اس کی وجہ سے میری زندگی عذاب ہوئی ہے, کیونکہ مسئلہ صرف یہ کہ مجھے پتا ہے کہ باہر میرے ارد گرد اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, اور میں نکل کے اتنا کچھ کرنا چاہتا بھی ہوں, بٹ ایک وجہ سے میں نہیں کر پا رہا. اب وہ جو وجہ ہے وہ فی الحال ویلڈ ہے, اور مجھے پتا ہے کہ شارٹ ٹرم ہے, اس لیے آئی کم ٹو ٹرمز ود اٹ, اور میں نے اس کے ساتھ تھوڑا کمپرومائز کیا ہوا ہے. بٹ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی وجہ سے پرماننٹ ہوتی تو آئی ووڈ ہیو فائنڈ مائی وے آؤٹ, اس کے ارد گرد سے گزارا کر کے میں نے کسی طریقے سے باہر سڑک پہ نکل آنا تھا. تو جو ٹائم میرے پاس اس وقت ہے, جب تک دماغ کام کر رہا ہے, جب تک میرے ہوش و حواس قائم ہے, وہ چاہے شولڈر ڈاؤن قائم ہے, نیک اپ قائم ہے, آنکھوں سے اوپر قائم ہے. اب آنکھوں سے اوپر جا کے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, بٹ آنکھوں تک جب تک میں ایکسپریس کر سکتا ہوں اپنے آپ کو, آئی تھنک اسی چیز سے بندے کو پھر انسپریشن ملتی ہے, اور آپ ہر چیز کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا چاہتے ہو, آپ اس کے اندر گھس کے دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا اس میں کیوں بنایا گیا اس کو, اس میں اس کے بارے میں اگر لوگ اتنی بات کرتے ہیں تو اس کو آیا صحیح کہتے ہیں, یا ایسے ہی لوگوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. تو وہ ہوتا ہے نا, آپ یو وانٹ ٹو ایکسپیرینس ایوری تھنگ. سو آئی ایم مور آف اے ایکسپیرینشیل پرسن, سو آئی ڈو ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹو تھنگس اینڈ ہیو دیٹ جو ہاتھ گندے کر کے فیلنگ جو ملتی ہے نا, اس میں مزہ آتا ہے. ذرا بائی, اور میں کوئی مطلب طنز میرے مقصد نہیں کہنے کا, لیکن ہمارے ہاں ٹپکلی پاکستان میں وی آر ٹائم ویسٹرز. ہم ویکینڈ پہ سوتے رہیں گے. ہماری چھٹی کا مطلب ہوتا ہے سونا, دنیا کی چھٹی کا مطلب ہوتا ہے صبح اٹھ کے اندھیرے میں نکل جائیں گے, کوئی ہائکنگ کرنے نکل جائے گا, کوئی کہیں نکل جائے گا, کوئی سائیکل, کوئی ایکسرسائز, اور کوئی نہیں تو سنڈے پہ لوگ گاڑی دھوتے ہیں. ہمارے ہاں ہم تقریباً کاہل قوم ہیں. تو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ میں تو وہی پاکستانی فطرت ہوگی, لیکن ان کی جو انرجی ہے وہ اوبیسلی ان کی سچویشن سے آ رہی ہے. اگر یہ سچویشن نہ ہوتی تو شاید یہ بھی کاہل ہوتے. مے بی, آئی ایم اسیومنگ, اب یہ تو وقت ہی جانتا ہے, قسمت جانتی ہے کیا ہوتا. ہاؤ ڈو یو کیپ, کیونکہ یہ جو ہے اچھے بھلے صحت مندوں سے ماشاء اللہ آگے بھاگ رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو کیپ, یو ہیو اے جاب, دہی بڑے آپ کافی سیٹ بناتی ہیں, یہ بھی کر رہی ہیں, اور یہ ایک عام شخص سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اس کی نیڈس, وہ بھی کوپ کر رہی ہیں, اور پھر اس کی انرجی کے ساتھ ماشاءاللہ یو کیپنگ اپ. ہاؤ ڈز دیٹ ورک آؤٹ؟ I think when you said hyper, so he calls me hyper. I think we complement each other that ways. But I think جہاں آپ نے بات کی کہ آئی ورک اور پھر باقی سارا کچھ ہے, تو آئی تھنک اس میں سرمد کا کنٹریبیوشن اپنا بہت زیادہ ہے, بیکاز دیر آر سرٹن تھنگس ان وچ ہی از ویری انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, فزیکل ایک ڈسیبلٹی ہے, ویل چیئر پہ ہے, مگر جب ہماری شادی ہوئی اینڈ دین وین وی مووڈ آؤٹ آف ہز پیرنٹس ہاؤس اور انڈیپینڈنٹلی رہنا شروع کیا, تو سرمد کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں جو انڈیپینڈنٹلی ایز این انڈیویجول اپنا کچھ پرسو کر رہی ہوں, یا کوئی ایک میرا کریئر ہے یا کوئی ایسپریشن ہے, وہ اپنے چلتی رہے. سو آئی تھنک وہ اس نے مجھے کافی اسپیس دی, اور یہ خود اس کے سرمد کا اپنا اٹینڈنٹ ہے جو اور کوئی اس طرح کی نیڈز ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ چیز ہے that is available, and I think I really don't know what to say, but I think what you've said it rightly, کہ typically ہم جب کسی طریقے سے کمزور ہوتے ہیں, ہم assume یہ کرتے ہیں کہ سامنے والا اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے تو ہمارے اوپر اپنا وقت ضائع کرنا شروع کرتا ہے, نہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اٹھنے کی کوشش کریں. بالکل. اب مجھے یاد ہے سمت سے میری پہلی بات ہوئی تھی آج سے کوئی 3 برس پہلے, تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ واٹ میڈ یو گیٹ اپ دیٹ ون ڈے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نہ اٹھتا تو نقصان تو میرا ہی تھا, دنیا کب تک میرے آنسو پوچھے گی. تو آئی تھنک وہی سائیکالوجی آپ کی شادی میں بھی یا آپ کے گھر میں بھی چل رہی ہے کہ آپ کو تو اپنی زندگی جینا ہے, اگر اس کے لیے کمپرومائز کریں گے تو کتنے دن چل سکتے ہیں. اور فیصل اس میں یہ آئی تھنک ضرور کہوں گی کہ سرمد کی جو اپنی جو بیفور ایون ہز ایکسیڈنٹ, جو میرے خیال میں جو پیرنٹس کی بہت کنٹریبیوشن ہے, جس طرح پرسنالٹی بنی, جس طرح سے
کیونکہ یہ بڑی نیچرل چیز ہے. اور میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اتنا کچھ تم جو دیکھتے ہو اگر کوئی عام بندہ دیکھے یا ایٹ لیسٹ فار دیٹ میٹر میں خود دیکھوں تو میں اتنی چیزیں نہ کر پاؤں. تو آئی تھنک وہ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے کہ ایک ہوتا ہے نا, ہم ہر انسان کے ایک بچپن کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, ماں باپ نے یہ نہیں کیا یہ نہیں دیا, وہ ہر ایک کے ساتھ چلتے ہیں. مگر آئی تھنک اس کی ایک سالڈ جو اپ برنگنگ تھی والدین کی طرف سے, اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جب یہ اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا بھی تو ہی واز ایبل ٹو برنگ دیٹ ایکسپیرئنس ان اینڈ دیٹ ہیلپڈ ہم. اینڈ آئی سیریسلی فیل دیٹ بیسک جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے, اینڈ ہز اون پرسنالٹی آف کورس. ایک تو میں جو ہماری برادری کے لوگ ہیں ٹی وی اینکرز ہیں, انٹرویوز ہیں, ان کے لیے میں ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انٹرویو کرتے ہوئے دہی بڑے کھا رہے ہوں تو اس پہ جو ہری مرچ ہوتی ہے وہ بیچ انٹرویو میں نہ کھائیں, کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹی وی کے آگے یہ بتانا کہ میں ذرا پانی میں نے بھی کیا دبا کے وہ مرچ چبائی اور صاحب آگ لگ گئی. اب ایک پرسنل بات میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ یہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ آپ نے پہلے انٹرویوز میں مجھے بتایا کہ یو ایکچولی کوٹڈ ہر ان دا سینس کہ یو ایکچولی کنونسڈ ہر کہ آپ سے شادی کی جائے. اوبیسلی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ میں مذاقاً کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بھلی نارمل لڑکی ہے, آپ اچھے خاصے ناکارہ شخص ہیں, ٹھیک ہے. نارمل جو ہم جیسے بھونڈے لوگ ہوتے ہیں ان کو لڑکی کو کنونس کرنے میں متھا مار جاتا. ہاؤ ڈڈ یو سکسیزفلی مینیج کہ وہ اچھی خاصی خوبصورت ماشاء اللہ کی لڑکی, اس کو پھنسایا کیسے؟ اچھا یہ فیصل ایک بڑا فینومینا ہے. اچھا آپ نے پھنسایا؟ نہیں ویل چیئر کے آنے کے جتنے لوگ سمجھتے ہیں نقصانات ہیں اس سے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں. مجھے یاد ہے میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی میں جہاں بھی فن فیئر یا کانسرٹس یا کہیں بھی جاتا ہوں تو مجھے خواتین کی طرف سے اٹینشن بہت زیادہ ملتی ہے اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں, وہ جس طرح بھی ہو, وہ ایک بات وہ بات کی بات ہے. بٹ میرا ٹو بی آن اے سیریس نوٹ آئی تھنک میرا کبھی بھی سنس مائی ایکسیڈنٹ پہلے 3-4 سال تو بیڈ پہ تھے, پر جب سے میں نے کرسی پہ بیٹھنا شروع کیا اور زندگی دوبارہ شروع کی میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے فرق نہیں محسوس کیا. اور آئی تھنک میرے جتنے بھی ریلیشن شپس تھے دوستوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, کزنس کے ساتھ, وہ ایک بالکل ایکوالٹی کے لیول پہ چلتے تھے کہ ہاں تم چلتے ہو بس ٹھیک ہے, جسٹ اے ڈفرنٹ تھنگ دیٹ یو ڈو اینڈ آئی کین ناٹ ڈو. اور زہرا کے ساتھ بھی جب ہم پہلی دفعہ ہماری بات چیت ہوئی اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کی تو اس میں کبھی بھی یہ ایلیمنٹ نہیں تھا کہ میں ڈسیبلٹی ہے تو اس وجہ سے زہرا میرے سے بات کری ہے, یا وہ جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کہ شاید مجھ پہ ترس کھا کے میرے سے بات کری ہے, یا وہ کبھی ذہن میں نہیں آیا. ہاں ڈسیبلٹی کی وجہ سے جو لمیٹیشنز ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوجسٹیکل لمیٹیشنز وہ ذہن میں آتی تھی کہ یہ نہیں کر پائیں گے, یہ نہیں کر سکتے, اگر باہر کھانے پہ جانا ہے تو اس میں دقت ہوتی ہے, 2 اٹینڈنٹس کو ساتھ لے کے جانا ہے, تو وہ والی چیزیں ذہن میں تھی. تو آئی ڈونٹ تھنک کبھی انٹینشنلی وہ چیز ذہن میں آئی. تو مے بی جس طرح آپ نے اپنی وائف کو پرپوز کیا ہوگا کسی زمانے میں آج سے 50-60-70 سال پہلے, تو اسی طرح کا پروسیس تھا مطلب میرے لیے بھی, کوئی اس میں کوئی انوکھی بات نہیں. اور فیصل آپ نے جو ایک بات بہت اہم آپ نے بہت ایک اہم جو بات کہی ہے کہ کس طرح ہوئی یا کیا تھی یا بیچارگی والا پوائنٹ, آئی تھنک وہ میں آپ کو پہلے بھی جیسے بتا رہی تھی کہ وہ چیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ, اور ہوتا بھی ہے کہ میں کہیں جاتی ہوں یا سرمت کے ساتھ ہوں تو بڑی لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, اور وہ میرے لیے آئی ووڈ سے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں سمپتھی میں اور اس کو یہ کہ میں بہت گریٹ ہوں اور دوسرا جو ہے وہ میری سپورٹ چاہتا ہے, تو وہ چاہے وہ ریلیشن شپ ہو چاہے وہ فرینڈ شپ ہو کبھی ورک نہیں کر سکتی. اٹ ہیز ٹو بی اباؤٹ برابری نہیں ہوگی تو وہ ورک نہیں کرے گی, اور نہ ہی آپ اس میں خوش رہیں گے, کیونکہ آپ اگر کسی کے ساتھ پہ احسان کر کے کچھ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں تو بیچارہ یا بیچاری ہوں اور میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور لوگوں کو مجھے وہ کرنا چاہیے کہ یہ بڑی بات کی آپ نے, تو میرے خیال میں وہ بجائے انکریج کرنے کے وہ ڈسکریج کرتا ہے, بیکاز اگین آپ وہ ڈسکریمنیٹ ہی کر رہے ہو نا.
اگر آپ کو یہ نہیں اگر آپ کو کسی کے ساتھ ایک لگتا ہے کہ آپ کی بن سکتی ہے, آپ کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک آپ کی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے, تو دیٹ از ڈفرینٹ, کیونکہ وہ آپ کبھی بھی وہ چیز نہیں چل سکتی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسیبلٹی ہے فیملی میں کسی کی, تو جی کزن سے شادی کر دو, یا ایسے طبقے سے لڑکی لے آؤ کہ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ طبقے کی ہے. تو وہ جو ہے میرے خیال میں وہ دونوں جن دو لوگوں کو آپ جوڑے ہو دونوں کے لیے غلط ہے, کیونکہ نہ آپ اس کو چوائس دیتے ہو اور نہ آپ اس شخص کو چوائس دیتے ہو. تو میرے خیال میں وہ چیز جو ہے وہ مجھے ایک بہت بری لگتی ہے, مجھے تنگ کرتی ہے جب ایسے. تو گناہ بھی ہے, ظلم ہے اس قسم کا, یہ کچھ شادی کو سمجھوتا تھوڑی ہے. بالکل, خوشی یہ کا بہت رشتہ اہم چیز ہے. اچھا, یہ عموماً لوگ جو ہوتے ہیں وہ مظلومیت کے عادی ہوتے ہیں, مزہ لگ جاتا ہے ان کو کہ میں مظلوم ہوں. جیسا آپ نے کہا کہ اس کے فوائد بھی ہیں, وہ تو آپ نے مذاقاً کہا تھا, لیکن آن اے سیریس نوٹ آلسو مظلومیت کا مزہ لگ جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ محتاجی تو ہے, حالانکہ ہم پولیٹیکلی کریکٹ ہو رہے ہیں اس ملک میں, اور ہم پولیٹیکلی کریکٹ تو ہو رہے ہیں کہ ہم نے محتاج کو محتاج نہیں کہنا, لیکن محتاج کو رکھنا محتاج ہی ہے, اسے کر کچھ نہیں رہے. تو اس لیے میں بے شرموں کی طرح کہہ رہا ہوں محتاج ہی ہے, ڈسیبل کیا ہینڈی کیپ ہے. تو مجھے یاد ہے 1991 میں میرا ایکسیڈنٹ تھا, کریپلڈ کہتے تھے, 4 سال بعد ٹرم چینج ہو کے فزیکلی ڈسیبل ہو گئی, 4 سال بعد ٹرم چینج ہو کے ہینڈی کیپ ہو گئی, اب اسپیشل ہو گئی, اور آج کل فزیکلی چیلنج, اور 4 سال ڈفرینٹلی, اب 4 سال بعد دوبارہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو گئے. تو ٹرمز چینج ہوتی رہتی ہیں. اچھا, ساری ٹرمز تو آتی ہیں ولایت سے, لیکن ولایت کی روڈیں نہیں آتی, انفراسٹرکچر نہیں آتا, ریمپ نہیں آتا, بس ٹرمز آ جاتی ہیں. اچھا, جو وہی والی بات دوبارہ بگننگ آف یور ریلیشن شپ کروں گا کہ آپ تو مظلومیت کے عادی ہو جاتے ہیں انسان, تو آپ کے ذہن میں آیا کیونکہ میں شادی بھی کر سکتا ہوں, where did that courage come from کہ میں لڑکی سے بات کرنے کی ذہن, وہ تو نہیں میری تو شادی ہو ہی نہیں سکتی, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ہماری پوری قوم آپ کسی کو روک کے پوچھتے ہیں بھائی سڑک پہ آپ نے کچرا پھینکا, کچھ کر نہیں سکتے. اچھا فیصل, اگین جس نے زہرا نے کہا somehow میری کنسٹرکشن ایسی ہوئی, آئی وڈ سے بچپن سے لے کے اب تک یا انشاءاللہ آگے تک, اور اس میں کئی ایلیمنٹس کا حصہ ہے, وہی بات کہ وہ بہت ڈیٹیل ہو جائے گی. بٹ اگین آئی وڈ کم بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو کبھی بھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ کوئی کام میں نہیں کر سکتا مجھے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ میری کرسی پہ ویل چیئر پہ آنے کی وجہ سے میں فزیکلی کنفائن ہو گیا, بٹ میں اسپریچولی لبریٹ ہو گیا, بیکاز میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا کہ آپ نے میڈیسن پڑھنی ہے یا انجینئرنگ پڑھنی ہے. ابا اماں نے کہا کہ پڑھنا ہے پڑھو, نہیں پڑھنا نہ پڑھو, اس قسم کی لبرٹی مل گئی کہ جو دل میں آتا ہے کرو, نہیں کرنا نہ کرو, وہ تو میرے لیے وہ لبریشن تھی. اور وہی بات کہ اگر میں کچھ نہ کروں تو نقصان صرف میرا ہے. تو اس وجہ سے اگر مظلومیت لانا تو بہت آسان ہے کہ آپ کے منہ میں کوئی نوالے ڈالتا رہے, آپ کے آگے ٹی وی لگاؤ, وی سی آر پڑھاؤ, آپ سارا دن فلمیں دیکھتے رہیں, بٹ اس کا آگے نکلنے کے لیے میرا یہ پختہ یقین تھا کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے, بہت لوگوں نے تب بھی کہا کہ آپ انگلینڈ چلے جائیں, کیونکہ تب کمپیوٹر اتنے عام نہیں ہوئے پاکستان میں, تو زیادہ کچھ میں کر نہیں سکتا تھا. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں, وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں, سب کچھ کر لیں. پر میرا ایک یقین تھا کہ پاکستان میں رہ کے میں کما بھی سکوں گا, میں اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں گا, تقریباً نارمل زندگی جی رہے, اور میں نارمل زندگی جی سکتا ہوں, اور اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے, وہ سب کچھ پورا ہو گیا. ہمارے سرمد طارق صاحب اور زہرا کمال صاحبہ کے گھر پہ ہیں, تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. وہ جو میں نے مرچ کھائی تھی, میں تھوڑا سا ایک گھونٹ پانی اور پی لوں. ہمارے ساتھ رہیے, بہت جلد واپس آتے ہیں. ان کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ہم سرمد طارق صاحب زہرا کمال صاحبہ کے گھر پہ ہیں, اور ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی ان حالات میں بھی کیسے چلتی ہے. یہ تو ہم نے آپ کی آپس کی بات کر لی, لیکن محمد علی صاحب مرحوم جب بھی زیبا کا رشتہ مانگنے گئے, اور وہ غریب آدمی ہوا کرتے تھے, ان کے باپ نے کہا اپنی اوقات دیکھ تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو ان کے والد صاحب نے یہ کہا اپنی اوقات تو دیکھ, وہ دل کیسے جیتا؟ ٹائم لگا, آئی تھنک تھوڑا سا ایک انڈرسٹینڈیبل قسم کا ٹائم لگا, اور جو جائز ہے, اور بالکل وہی آپ کی والی بات, جائز ٹائم تھا. بٹ آئی تھنک وی ور ایبل ٹو کنونس دیم. آئی تھنک آر کنوکشن, بیسکلی بوتھ آف آر کنوکشن, میرے خیال میں اس میں اپنے پیرنٹس کو بھی کریڈٹ دوں گی کہ
انہوں نے اگین پھر ایسی اپ برنگنگ کی تھی تو ہمیں ڈفرینٹ سوچنے کا موقع دیا. ہم 3 بہنیں اور اس طرح کی اپ برنگنگ تھی تو ہم نے ڈفرینٹ سوچا اور ڈسکشن کر پائے. اتنی انہی کی طرف سے ہمیں وہ ہمت ملی کہ ہم آگے بڑھ سکتے تھے. سجانہ آپ نے بھی کہا کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہمت ملی. اب آپ یہ زندگی ماشاءاللہ ایک عرصے سے جی رہی ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو دوسری کپل سے کسی طرح مختلف سمجھتے ہیں؟ آپس کی ریلیشن شپ, اگر میں کہوں آپ کی ریلیشن شپ اور کوئی آپ کے 2 دوست ہوں, وہ فیلنگ, وہ زندگی جو وہ جیتے ہیں, ٹھیک ہے بنیادی فنڈامنٹل ڈفرینسز تو ہوں گے یقیناً, ان سے ہٹ کے اگر میں صرف آپ دونوں کی آپس کی ریلیشن شپ کی بات کروں, باقی جو مسائل ہیں وہ تو ہیں, اس کی اگر میں بات کروں تو کیا کوئی فرق ہے یا آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ شاید زیادہ بہتر ہیں اس سے؟ دیکھیں وہی فیصل, وہ کمپیئر نہیں آپ کر سکتے. آپ ایسی ریلیشن شپس بھی ہیں جن میں لوگ ساتھ رہ رہے ہیں مگر خوش نہیں ہیں, کچھ ایسی ریلیشن شپ ہیں جن میں ساتھ رہ رہے ہیں, میرا اشارہ اسی طرف تھا, ہاں خوش ہیں, کچھ میں خوش نہیں ہے. سو کچھ کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان سے بہتر ہے, کچھ خوش ہیں جو آپ کو لگتا ہے اپنے جیسے, تو وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ حالات آپ کے راستے میں حائل نہیں ہو رہے آپ کی ذاتی ریلیشن شپ میں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک. حالات کس طرح کے حالات؟ ہماری کنڈیشن, میں نے پارٹی پہ جانا, تم نہیں جا سکتے. نہیں, آئی تھنک وہ لاجسٹیکل ایشوز ہیں. اس کے علاوہ وہ لاجسٹیکل ایشوز ہیں. آئی تھنک اس میں سرمت کے ہینگ اپس کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں. میں یہ نہیں کروں گا کہ اگر پارٹی پہ نہیں جا سکتا تو میں کہوں گا تم بھی نہیں جاؤ گی. ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ, میں نہیں جا سکتا. وہی جیسے ایک عام شخص کے سر میں درد ہوتا ہے وہ نہیں جاتا. ہاں بالکل, آج میں بزی ہوں, ہاں آپ بزی ہیں تو آپ, یا آج میں طبیعت خراب ہے, تو وہی کمپیریزن ہے نا. بالکل بالکل. اس بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت میں کر رہا تھا کہ ہم کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور ہم نے زندگی میں ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہوا, ہم نے سوچ لیا کس اسکول میں جائے گا, وہ ذرا بڑا ہم نے فیصلہ کر لیا آج کے حساب سے. آپ ایک 6 سال کے بچے کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس نے آج سے 20 سال کے بعد کیا کریئر چننا ہے, کہ آیا کہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. 10ویں میں آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پری میڈیکل جا رہا ہے کہ پری انجینئرنگ جا رہا ہے, اور وہ 7-8 برس ہوتے ہیں اس میں بھی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ 7-8 برس میں نہ جانے دنیا کہاں ہوگی, انجینئرنگ کہاں ہوگی اور میڈیسن کہاں ہوگی, کیا پتہ ڈاکٹر کتنی نئی چیزیں نکل آئیں گی. تو وہ شخص, ہم وہ فارمولا زندگی جسے ہم کہیں لکیر کی فقیری, ہم وہ لکیر پہ چلے جا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی دنیا کون آ رہا ہے, کہاں جا رہی ہے. تو یہ جو زندگی ہے بالکل لکیر سے ہٹی ہوئی ہے. سر میں پرسنلی تو ریشنل تھنکنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا. الیبریٹ کیجیے. سر کوئی بھی چیز جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ 2+2=4, تو یہ کوئی سیٹ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ 2+2=4 ہوتے ہیں, تم جو کہہ رہے ہو وہ 5 ہے. آپ جب تک کسی چیز کے ایکسپلور یا ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے, یا آپ اس کو ٹرائی نہیں کریں گے, یا آپ کوئی رسک نہیں لیں گے, تب تک آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. اگر ہاں وہی بات ہے کہ آپ کے والی بات کہ آپ نے ایک سیٹ فارمولے, ایک رٹ کے اندر چلنا ہے اور ایک لکیر کے اوپر ہی ایک قطار بنا کے بس چلتے رہنا ہے, اور ایک کھڈے کے بعد ساروں نے گرتے رہنا ہے ایک ہی کھڈے کے اندر. تو وہ جیسا وہ کارٹون میں ہوتا ہے نا, ایک لمبی لائن چلتی آ رہی ہوتی ہے اور اینڈ میں وہ سارے گر رہے ہوتے ہیں دا وال کے اندر, اور اس کے بعد کیما بن کے سب کا نکل رہا ہوتا ہے اور آگے کھا رہے. تو اگر وہ اس سے ہٹنا ہے تو پھر آپ جائیں گے, آپ کو ٹکریں لگیں گی, آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کو منہ کی پڑے گی کئی دفعہ. اور میرے ایکسپیرینس میں کئی دفعہ ایسا ہوا بھی ہے, اور ہم دونوں کو بھی کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ریلیشن شپ میں اور کئی ڈیسیجنس جو ہم دونوں لیتے ہیں ہمیں اپنی منہ کی پڑتی ہے. بٹ وہ ایک چیز ہے جو کہ پارٹ آف لائف ہے. آئی تھنک وہی لائف کی ایک تھرل ہے. جب آپ وہ تھرل ہی بیچ میں سے نکال دیں گے تو پھر آپ نے زندہ کس لیے رہنا ہے. بہتر ہے کہ پھر آپ بیٹھیں کمرے میں, سکون مارے. پھر وہی بات ہے کہ روٹی تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائے گی, تو پرندوں کو بھی کوئی نہ کوئی ڈال ہی دیتا ہے. لیکن یہی تو ہم کر رہے ہیں. جو ہم انکہی کہ جو ہماری ٹیم ہے, ہم اسکولوں میں جا رہے ہیں, آج کل کالج میں جا رہے ہیں, بچوں سے بات کرتے ہیں. میں بچوں سے اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ خواب دیکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی. میں کہتے ہیں کیا خواب دیکھتے ہو؟ تو اگر 20-30 بچے بیٹھے ہوں تو اس میں سے 1 یا 2 جو ہے اس کا خواب ایسا ہوتا ہے, میں کہوں خواب ہے.
یعنی پرسوں ہم لاہور میں تھے, ایک بچی نے کہا کہ جی میں خواب دیکھتی تھی جب میں بچی تھی کہ میں سپر ہیرو ہوں. ایک بچی نے شاید کہا کہ جی میں خواب یہ ہے کہ میں پولیٹیشین بن جاؤں. ایک بچے نے کسی نے کہا کہ جی میں اس ملک کا لیڈر بننا چاہتا ہوں. باقی سب کے خواب کیا ہیں, ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں. میں کہ یہ تو خواب نہ ہوئے, یہ تو ایسی ہیں جو 2-4 سال کی حقیقت ہے. اس کے بعد کیا کرو گے؟ تو ہم خواب نہیں دیکھتے. آپ نے جو فرمایا کہ لبریٹنگ ایکسپیرینس تھا اور آپ نے خواب دیکھنے شاید شروع کر دیا, یہ سب خواب ہی ہے. آپ تو فارمولا زندگی میں سے آ رہی تھی. آئی ایم شیور آپ کے لیے ایک پلان ہوگا کہ بھائی یہ بچی یہ بنے گی, آپ نے وہ ایجوکیشن حاصل بھی کیا, آپ سائیکالوجسٹ بن گئے. لیونگ وتھ سم ون ہو ریئلی ڈزنٹ ہیو اے پلان, علاوہ اسے کہ اب ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے وہ پلان بن گیا ہے اس کا, وہ ڈسٹرب نہیں کرتا آپ کو, اور یا آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑی ایک خوابوں والی زندگی جینے کا؟ آئی تھنک سرمد کو لائک آئی سیڈ ابھی کچھ اور بھی آگے پلانز بنا رہے ہیں کچھ. ہاں میں وہیں جا رہا تھا, میں انہیں خوابوں کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس خواب سے ہم دونوں اتفاق نہیں کرتے. کریزی حرکتیں سرمد کرتا ہے, اور اٹس انٹرسٹنگ کہ اس معاملے میں میرے خیال میں ہم تھوڑے سے دونوں سملر ہیں, بٹ کچھ میرا جیسے ہے کہ میں نے اگر کچھ پیشنیٹ ہوں بٹ سوچ لیا میں اسی کے اوپر چلتی رہوں گی. سرمد جو ہے وہ اور چیزوں کو ایکسپلور کرتا رہے گا, اور کئی دفعہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی تمہیں میں انوی کرتا ہوں, تم نے بس تم سکون میں ہو, مگر میں نے اور کچھ کرنا ہے. 10 سال سے ایک چیز کے اوپر کام کری ہے, فوکسڈ ہے, سکون میں. میں پچھلے 10 سال سے کوئی 10,000 چیزیں کر چکا ہوں, اور ابھی آگے میں نے 10,000 چیزیں اور کرنی ہے, اور میں گھڑی دیکھ رہا ہوں ٹائم بہت کم ہے. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو ہماری کمپلیمنٹ کرتی ہے. اگر میں بھی اسی طرح بہت زیادہ شوقین ہوتی تو ہم تو ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے رہتے, یا یہ بھی بالکل اس ریٹ میں ہوتا تو میرے خیال میں کافی ذرا بورنگ چیز ہوتی ہے. اچھا, یہ تو بات ہو گئی کہ آپ دونوں اعتبار ہیں, تھوڑی سی دونوں ایڈونچر آپ کی زندگی میں ہیں. پٹ ٹوگیدر ماشاء اللہ آپ لوگ یو لیونگ اے فل لائف, اللہ کرے آپ بہت لمبی اور خوشی والی زندگی جئیں. ان کی ایسپریشن جو ہیں ایک زمانے میں پولیٹیکل ہو گئی تھیں بیچ میں, پھر شاید وہ بھوت تھوڑا ٹھنڈا ہوا. اب جو ہم پلان کی بات کر رہے تھے, ان کا وہ جو نیا پلان جس کے ہم دونوں کافی خلاف ہیں, سرمد صاحب جو ہیں وہ میرے ذاتی دوستوں میں سے بھی ہیں, تو اس لیے میں تھوڑا سا ریفرنس ذاتی آ رہا ہے ہمارا, کہ ان کے وہ جو نیا پلان ہے اس کے بارے میں آپ کچھ شرمندہ سے بتانا پسند فرمائیں گے کہ ارادہ کیا ہے؟ شرمندہ سے نہیں, بہت پراؤڈلی بتا رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے شو کو نہیں, اس کا ہاتھ آپ کے پیچھے سے چپیڑ لگانی ہے آپ کو اس کو. یہ شو کوئی کانسپریسی تو نہیں کہ میرے اگینسٹ؟ نہیں, آپ تو حرکت ہی ایسی کرتے ہیں بھائی. فیصل دیکھیں, اچھا سوری, ایک قطع کلام ہوگی, میں بتاتے چلوں کہ یہ ان کی دیوار پہ ایک یہ نیو یارک سٹی میراتھن کا 2005 کا وہ ایوارڈ بھی لٹک رہا ہے. یہ نیو یارک میراتھن جو تھوڑی بس ون آف دا لارجسٹ میراتھنز ان دا ورلڈ, تقریباً 50 سے 60,000 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اس ریس میں ہر سال, اور اس کی ویورشپ ملینز آف لوگوں میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور آئی ایم دا پہلا پاکستانی ویل چیئر باؤنڈ ایتھلیٹ ٹو کم بیک ٹو دا فنش. پہلا اینڈ دی اونلی, اور آپ بعد کسی نے کوشش کی ہے؟ ابھی تک کوئی اور نہیں کیا. اور باقی دنیا سے بہت لوگ آتے ہیں؟ باقی دنیا سے بہت, پاکستان سے صرف آپ ایک. اس کی وضاحت کیجئے کہ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان سے کوئی کیوں نہیں جاتا, اور اب جو پلان کی آپ بات کر رہے تھے وہ بتاتے ہیں. اب اس کی کیا میں وضاحت کروں کہ پاکستان سے کیوں نہیں جاتا. مطلب ڈسیبلٹی کے ایریا پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے, اور ہو بھی رہا ہے, مطلب ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا. اور ڈسیبلٹی سپورٹس ایک اینگل ہے جس کو پاکستان میں تھوڑا سا آئی پرسنلی فیل کہ ہم لوگ مس مینج کریں, ان دا سینس کہ ہم لوگ ابھی ویل چیئر والوں سے کرکٹ کھلوا رہے ہیں یا اور اس قسم کی سپورٹس کھلا رہے ہیں جو لوکلی بہت پاپولر ہیں. حالانکہ ویل چیئر سپورٹس جو ہیں ان کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک ایریا ہے جس میں ویل چیئر باسکٹ بال ہے, ویل چیئر رگبی ہے, ویل چیئر ایتھلیٹکس ہے, جو کہ پھر اولمپک کے لیول تک, پیرالمپکس کے لیول تک چیزیں جاتی ہیں. تو میری ایک ایفرٹ ہے کہ پاکستان میں اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروں, جس پہ انشاءاللہ 2009 پہ میں کام بھی کرنا شروع کر دوں گا. اور نیو یارک سے جب میں واپس آیا تو پاکستان چیپٹر کے لیے ایک پرمٹ بھی نیو یارک سٹی میراتھن کی طرف سے لے کے آیا, جو کہ اڈیپٹیو سپورٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے میرے پاس اجازت ہوگی. اور جہاں تک آپ جس پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر میں تقریباً پچھلے
2-2.5 साल से सोच रहा था और मैं उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहा था, और एक मेरी मेंटल स्टेज ये आ गई थी, और कर इसलिए नहीं रहा था कि भाई फिजिकली बहुत टैक्सिंग होगा। ऑलरेडी जो मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं उनकी वजह से मेरी फिजिकल हालत थोड़ी और डिटीरियोरेट हुई है, तो मे बी ये करूँगा तो और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। सिंपल जो वही बात कॉमन, कितने चांसेस वैसे डिटीरियोरेशन? मतलब रैशनल थिंकिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कितने अंदाज़न 90 के ऊपर रखेंगे चांसेस हम? अब वो तो आपने पहले डिस्क्लेमर दिया, रैशनल थिंकिंग के आप खिलाफ। फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक मैं पेशावर टू लाहौर हैंड साइकिलिंग कर रहा हूँ, एक 3 पहियों वाली डिफरेंट मशीन होती है जो कि मैं अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा हूँ, और उसमें मैं डिफरेंट स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड आ गए हैं और मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको आप पेडल करते हैं, उसमें डिफरेंट गियर्स होते हैं, तो व्हील चेयर को धक्का लगाने से आसान होता है बट फिर भी इतना आसान नहीं होता, तो वो मैं पेशावर से लेकर लाहौर तक चलाऊँगा, और उसका मकसद ज़्यादा तो एडवेंचर है नंबर 1, बट ऑब्वियसली फिर उस स्पोर्ट को पाकिस्तान में पॉपुलर करना, जिस तरह मैं बताया था 2009 से आगे। एक और प्रोजेक्ट जो कि जिस तरह वही ज़रा जिस तरह बात कही थी कि टीवी को देखते देखते मेरे ज़हन में आया कि मुझे करना चाहिए, वो है कि लैंड स्पीड रिकॉर्ड ऑन अ व्हील चेयर। नाउ अब उसकी अगर आप बात करें कि उस पर कितने चांसेस हैं कि थिंग्स कैन गो रॉन्ग, मतलब अगर आप 170 किलोमीटर पे व्हीलचेयर ले जाने की कोशिश करेंगे तो एक छोटी सा कंकर भी आपके टायर के नीचे आ जाए तो 100% चांसेस हैं, ना आए तो आप यू सेल थ्रू इन 5 मिनट्स। तो चांसेस मतलब आई डोंट नो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट उसके डिफेंस में मैं कुछ ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, ऐसे डिफेंस को रोकी, रैशनैलिटी जो है उससे कैलकुलेट करते हैं चांसेस को। एक मुख्तसर वक्फा लीजिए, फिर इसकी रैशनैलिटी सुनते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं और डिफेंस इसका कैसे पेश करते हैं। ज़हरा और मैं जो है इसके ज़रा थोड़े से खिलाफ है, लेकिन बहरहाल हमारे साथ रहिए, इनसे आगे बात करते हैं। अनकही में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आज हम सरमद तारिक और ज़हरा कमाल साहिबा के घर पे हैं, और हमेशा की तरह याद दहानी इस बात को यहाँ ख़त्म ना होने दें। हमारी वेबसाइट www.ankahi.tv पे ज़हरा या सरमद साहब बात करना चाहें तो लिखें। सरमद साहब बहुत सख्त किस्म के नेट सेवी हैं, ज़हरा थोड़ी ईमेल देखने में स्लो हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बातें इनसे कहना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, ये वहाँ पर आपका जवाब देंगे। तो वो जो वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड है, ये जो माशाल्लाह आपने चीज़ें यहाँ रखी हुई, ये तो आप वो हैं जिनकी आप कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह आपको हिम्मत दे और ताकत दे कि आप ये कर सकें। लेकिन ये वाला जो मुसीबत है, इसमें तो मुझे डर ये लग रहा है कि आपके पास ताकत है, तो ये इसकी डिफेंस क्या है भाई? सर डिफेंस सिंपल से ये कि टाइम बहुत कम है। किस चीज़ का टाइम कम है भैया? मेरे शो का अच्छा, शो का बहुत लंबा है, शो अच्छा मैं अच्छा तकरीर करना शुरू हो गया। देखिए मौत तो बरहक है, ठीक है, गर्दन से नीचे मैं ऑलरेडी जो कुछ होना था मेरे साथ हो चुका है। खैर ऑन अ सीरियस नोट, अब ऐसा नहीं, ये सीरियस ही बात है। हाँ, ये भी सीरियस बात है ऑनेस्टली, बट मेरे जहन में जो ज़्यादा एलिमेंट जो इम्पोर्टेंस का है वो ये है कि अगर ये हो गया तो ठीक है, मेरे लिए ये एलिमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर ये ना हुआ तो, और अगर ये गलत हो गया तो वो भी हो सकता है, बट अब वही बात है कि आप जहाज में बैठते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो क्रैश कर सकता है। अगर आप वही सोच के आप जहाज में बैठे ही ना, तो इसका मतलब है आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जहाज में बैठते वक्त अगर आप केरोसिन के 4 ड्रम साथ ले जाएं तो चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं बिल्कुल। आप मतलब और आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते बिल्कुल। आप वही बात है कि आप सीट बेल्ट नहीं मानते ड्राइव करते हुए, या आप इशारा तोड़ते हैं, आप कई चीजें हैं ऐसी जो कि दुनिया में इर्द गिर्द आपके होती रहती हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए बट आप करते हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो लोग समझते हैं कि नहीं करनी चाहिए, पर जब लोग कर जाते हैं, वो कहते हैं ना, एक बंदे ने कहा कि सब उसका मजाक उड़ाते, तो उसने कहा था कि जो हर होता है ना ग्रेट दिमाग, उसका जिंदगी में लोग मजाक ही उड़ाते थे, जब वो मर जाता है तो उसने कहा हर स्टूपिड आदमी का भी जिंदगी में लोग मजाक उड़ाते रहते थे, फर्क बाद में पता चलता है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप वही बात है कि एक चीज़ है जिसके बारे में आप एक्साइटेड हैं, आप करना चाहते हैं, आप एक अपनी लिमिट को चेक करना चाहते हैं कि आया वो अचीव हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर एक 4 मिनट माइल का मिथ था, आपको याद होगा, आई थिंक लेट 60s अर्ली 70s में था कि एक ह्यूमन बॉडी 1 मील 4 मिनट के अंदर नहीं कर सकती, फिजिकली इम्पॉसिबल, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, टिल एक बंदे ने पूरा कर दिया।
اس کے بعد دوسرا بندہ آیا, اس نے پورا کر دیا, تیسرا بندہ آیا, اس نے پورا کر دیا, چوتھا بندہ آیا, وہ پتہ نہیں آج کل کے 2.5 منٹ کے آس پاس 1 مائل چل رہا ہے. ہاں جان, لیکن آپ تو فساد کی جڑ بو دو گے نا اس حساب سے. یہ پہلا سر دیکھیں, اسی طرح ہیومن باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ ہوتی ہیں اور اسٹریچ ہوتی ہیں. آپ جو آج کام کر رہے ہیں, آپ ہم 4 کیمروں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وقت ہوگا جب یہ کام کسی ایک بندے نے شروع کیا ہوگا, جس کو کیا پتا کسی نے کہا ہوگا یار بہت رسکی کام ہے, نہ کرو, ٹریول کرو گے, اس طرح جاؤ گے, اس طرح کرو گے. فار ایگزامپل میں بھی خیر کیمرے کے آگے آنا تو ممی ڈیڈی کا کام ہے, بٹ یو نو ڈوئنگ سم تھنگ ایکٹیولی آن روڈ از obviously you know much. اچھا, آپ کی ڈیفینس ہے وہ اسٹرانگ ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب اپنا کچھ کر رہا ہو تو دل کرتا ہے. کسی نے جہاز بھی اڑایا, کسی نے ہیلی کاپٹر بھی بنایا ہے, کوئی کشتی لے کے بھی نکلا, اور ان سب میں رسک تھا, لیکن دل یہ کرتا ہے کہ اپنا کوئی ایسا نہ کرے. لیکن شاید زہرا بات تو یہ ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں یہ نہ کرے, لیکن اس کا ڈیفینس بھی اسٹرانگ ہے, کوئی تو کرے گا, اور وہ بھی تو کوئی کسی کا کچھ ہوگا. روکوں گی میں نہیں اسے, وہ تو میں نے پہلے نہیں روکا اسے. اور سرمد کا یہ میرے خیال میں بہت اچھی, مجھے لگتا ہے بہت اچھی چیز ہے. میں خود بھی ایڈونچرس ہوں, بٹ ناٹ ایز ایڈونچرس ایز ہی از. اور یہ جو کہہ رہا ہے خیب پشاور ٹو لاہور, جو اس نے ویل چیئر کی بات کی, وہ بھی اس پہ بھی میں کنونس ہو گئی. اور بڑا اس نے ٹائم لگایا, سارا مجھے اسٹریٹجی بتائی, بڑا ایک بیوقوف بنایا. اس کے بعد ون فائن ڈے وی آر سٹنگ اینڈ ہی سیڈ کہ وہ لینڈ اسپیڈ ریکارڈ کروں گا, وہ فلانی طرح اس طرح اس میں ویل چیئر میں جاؤں گا, یہ کروں گا. وہ تو بالکل ہی, میں نے کہا تم ادھر چھت پہ ویل چیئر لے کے جاؤ, ادھر سے نیچے کر دو. نیکسٹ یو ول سے کہ میں نے وہ جمپ کرنی ہے, پیرا جمپ کرنی ہے. یہ لے مصیبت پال لی. سو یو نو وہ والی چیز ہے کہ وہ میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی ہوں, اس کے بعد پھر یہ ایک اور شوشہ چھوڑتا. تو بٹ یہ کہ وہ والی بات ہے کہ ہاں, یہ بچے بھی بہت دیکھ رہے ہوں گے شو, تو ان کو ڈیفینیٹلی ایڈوائز نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز کریں جس سے وہ اپنے آپ کو رسک کر لیں. بٹ آئی تھنک جو چیز ہے کہ اس میں اس کی خوشی ہے, وہ رسک اپنی جگہ ہے. اور وہ سرمد بڑی اچھی بات کرتا ہے کہ اگر میں بیٹھا رہوں گا, کچھ نہیں بھی کروں گا, تو یو نیور نو واٹ ول ہیپن. سو آئی ڈو ٹیل ہم دیٹ سم آف دا تھنگز ہی ٹرائز ٹو ڈو آر equivalent to suicide, a bit off, but the thing is that that's where his heart is. And he was, اگر آپ اس کی امی ابا سے پوچھیں اس کے بچپن کے واقعے, تو یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ یہ ویل چیئر پہ آیا تو اس کو کہ یہ ویل چیئر, یہ نہیں کہ ویل چیئر پہ آیا تو اب اس کو شوق پڑے, یہ شروع سے اس طرح تھا. اور اس کے جتنے ایکسیڈنٹ پیدائشی پرابلم ہے, پیدائشی پرابلم ہے جس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. تو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جیسے ابھی زہرا نے فرمایا کہ بچے احتیاط کریں, ایسا نہیں, لیکن یہ بھی سمجھیں کہ ان سارے کاموں کے لیے بڑی پلاننگ طریقے سے, آرگنائز سسٹمیٹک طریقے سے کرنا ہوتا ہے. ایسی اٹھا کے آپ کرنا نہیں شروع, تو ایک خاص خیال رکھیے گا. اچھا, ہم آپ کو ایک ڈیل کریں, یہ گٹار آپ کا آج تک کس نے نہیں بجایا ہے, ایسی رکھا ہوا ہے, کوشش آپ کرتے رہتے ہیں؟ ہاں, میں خود, کیونکہ میری فنگر اگر میں آپ کے لیے بجا دوں اور زہرا گا دیں, تو پھر آپ یہ کوشش چھوڑ دیں گے؟ میں تو گا ہی نہیں سکتی. ارے بھائی, شوہر کی بات ہے معاملے کی کہ یہ ایسی حرکت نہ کرے. اگر میں بجا لوں تو آپ گا لینا, اور یہ وعدہ کہ آپ ڈیلے کر دیں گے اپنی ایکسرسائز. ایموشنلی بلیک میل نہیں میں کر سکتی اس کو. ایموشنلی بلیک میل ٹارچرس ہو سکتا ہے, میرا بجانا اور آپ کا گانا اس کے لیے ٹارچر ہو سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے. تو ہم اس کو, کیونکہ میں تو اس سے آگے میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا, لیکن یہ گٹار آپ پاس ایسے ہی بس رکھا. اگر یہ گٹار میں بجا تو نہیں سکتا, بجوا دوں تو ڈیلے شلے ہو سکتا ہے, کوئی چانس ہے, نیگوشیٹ ہو سکتا ہے, 1-2 مہینے سوچا جا سکتا ہے. 1-2 مہینے. ہمارے جو ایک بڑے عزیز دوست ہیں, اور وہ اس وقت میرے سامنے کھڑے, مجھے خطرناک قسم کی لہجے سے وہ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں, اور میں یہ رسک لے رہا ہوں کہ وہ میری اس ریکویسٹ کو اور سرمد طارق کی ریکویسٹ کو نہیں ٹالیں گے. جو اس شو کے پروڈیوسر ہیں عدنان مقبول صاحب, وہ ایک بہت مشہور بینڈ برین مسالہ کے بیس گٹارسٹ ہیں. تو ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز ایک بھائی کی حیثیت سے 2 منٹ آ کے اس گٹار کو انوگریٹ کر رہے ہیں. عدنان صاحب آ جائیں 2 منٹ. آج سرمد صاحب کی خاطر, ان کی بات کوئی نہیں ٹالتا. یہ ہم نے کوشچن اسی لیے رکھا تھا آپ کے لیے. آپ گائیں گے کیا؟ میں گاؤں گا کیا, آپ بجائیے. اور آپ بجائیے اور سرمد کچھ کہہ دیں گے ان کے سر کے ساتھ. سر نہیں, گانا بتا خود ہی دیں. کیا آپ دیں؟ ٹھیک ہے, بجا آپ دیجیے.
کل جب ہم لاہور سے نکلے اسلام آباد کے لیے تو راستے میں موٹے ہوئے پہ ایک جگہ رکے ہم ایسے ہی, تو عدنان صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ جو پیلی لکیر ہے اس پہ چل کے دکھاؤ. تو میں چلنے لگا, کچھ قدم چلا, تھوڑا سا لڑکھڑایا اور اس لکیر سے ہٹ گیا. میرے دائیں طرف موٹے ہوئے تھا جس پہ بسیں چل رہی تھیں, تیز رفتار گاڑیاں تھیں. ذرا اس طرف جاتا تو خطرہ تھا. بائیں کو دیکھا تو تتلیاں تھیں, سبزہ تھا, خوشبو تھی, جھینگر کی آواز تھی. قدم کو لیکن پھر بھی ہم نے اس پیلی لکیر پہ کیا کہ یہ ہمارا وہ سیفٹی کا مارجن تھا جس لکیر پہ ہم چلتے رہتے ہیں اور کبھی شاید کوئی خطرہ مول نہیں لیتے. اسی اثنا میں خاموشی ہو گئی چاروں طرف اور ہم رکے, ہم نے دیکھا, سوچ ہی رہے تھے کہ زندگی کو ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں کہ ایک دم سے ایک تیز رفتار بس گزری اور اس بس کے گزرنے سے کچھ کپکپی سی تاری ہوئی اور ہم نے اندازہ کیا کہ سب بیکار کی بات ہے. یہ زندگی تو ایک لمحے کی ہے. بہتر نہ ہو کہ اس لکیر کو چھوڑ دیں اور تتلیوں کی طرف, خوابوں کی طرف, سبزے کی طرف چلے جائیں کہ جب تک یہ زندگی ہے چند لمحے اس کا احساس تو آ جائے. کتنے سال کے بعد اٹھایا ہے؟ 4 سال, 4 years. اللہ کرے کہ آپ دوبارہ جو آج آپ کا بھی ہاتھ کب کپایا, آج کے بعد دوبارہ نہ کب کپایا, تھوڑا ڈیلے ہو جائے 2 مہینے. یار یہ تو شیطانی ہے دوست آپ کی, اس کی خاطر 4 مہینے تو دے دیں. ہم سب کی خاطر ذرا سوچ کے کریں, کیونکہ ہمیں آپ کی یاری بڑی پیاری ہے. ڈیٹ سوچ کے کر لیتے ہیں. بیچ میں ایک پروجیکٹ نکال دو. خیر ہے, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, ہمت دے اور آپ دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے اور خوشیاں دے. آپ کی بہت مہربانی, محبت کہ آپ ہمیں یہاں لے کے آئے آج, اور مہمان نوازی آپ کی بیگم نے خوب نبھائی, اور آپ پہ کم از کم اتنا تو لازم ہے کہ خدا را ہم سے گھر سے باہر تک تو چھوڑو. بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ ہیں, ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو ہم ساتھ ذرا باہر تک چھوڑ دیں, کیونکہ یہ گھر سے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت ذرا بہت اعلیٰ نہیں تھی, تو گھر سے کم نکلنے چلے, اسی بہانے ہمارے ساتھ تھوڑی ہوا تو کھائیں. یہ کافی چشورے قسم کے آدمی ہیں اور اس سے اندازہ آپ کو ان کی گاڑی کے رجسٹریشن نمبر سے ہو سکتا ہے. اس کے لیے کتنے دن انتظار کیا تھا اس نمبر کے لیے؟ 8 دن. یہ نمبر ملے گا تو یہ نمبر ورنہ نہیں لگاؤں گا. یہ KG 420 جو ہے, دفعہ 420 بیسکلی فراڈ کی دفعہ ہوتی ہے. بالکل. یہ جو مسٹر فراڈ ہے, نہیں, اصل میں اس نمبر کو لینے کا مقصد یہ, کم از کم پولیس والے جب روکتے ہیں ان کے منہ پہ ہنسی آ جاتی ہے, تو ایٹ لیسٹ ان کا تھوڑا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے بیچاروں کا. یہ گاڑی آپ خود چلاتے ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ گاڑی میں خود چلاتا ہوں. اسپیشلی ڈیزائنڈ فار یو. اب نارمل آٹومیٹک گاڑی ہے, بٹ some اس میں adjustments. ہاں جی, اس میں ہینڈ کنٹرول کٹ لگی ہوئی ہے. ایک ہمیں چھوٹی سی کہانی سنائی تھی, جی جی. اور وہ مرگلا ٹاورز والی. ہاں جی. ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ آپ مرگلا ٹاورز کے اندر جو ہے وہ جب اس آپ والی بلڈنگ گری تھی, آپ کے برابر ہمارے ساتھ والی صاف ہے, تو آپ ہنس گئے تھے. بالکل. تو ایک صاحب نے آ کے آپ کو بچایا تھا. وہ پچھلی بار ہم اس کا تعارف نہیں کرا سکے تھے. آصف محمود. تو آصف محمود صاحب سے تعارف کرتے ہیں. صاحب وہ کھڑے ہیں 50 نمبر ٹی شرٹ پہنے. آئیے آصف صاحب. شکر ہے 420 نمبر تو نہیں ہے. آصف آپ کا ساتھ سلمت سے کتنا رہا ہے؟ تقریباً 4 سال ہو گئے. 4 سال. ہاں جی. اور کس قسم کا بیکار ہے؟ ویسے تو مجھے پتا ہے میں آپ سے میرا ہی ہے, اور جو انسان اپنی صحبت سے پہچانا چاہتا ہے, لیکن آپ کے اوپر بھی ان کی صحبت کا اثر ہے. نہیں, کافی اثر پڑتا ہے جی, کافی اثر پڑتا ہے. یہ دیکھ لیں, ان کے چہرے کی طرف دیکھ لیں. لیکن میں سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کبھی روتا ہوا, پریشان, دکھی, ہارا ہوا دکھا ہے کہ یہ نہیں, کبھی دوسروں کو نہیں دکھاتے یہ. کبھی ان کو کچھ ہوتا بھی ہے تو یہ اپنے سے اندر اندر پی جاتے ہیں. کبھی چہرے پہ ان کی فیلنگ کبھی آج تک دیکھی نہیں ہے. آئیے زہرا, بہت شکریہ, اور میں یہ اللہ کرے کہ آپ دونوں جو ہیں یہ ساتھ اسی طرح رہیں, خوش رہیں. اور یہ میری دعا ہے کہ یہ جو ان کا سپیڈ والا ہے یہ پشاور لاہور میں اتنا تھک جائے. ہاں ٹھیک ہے, وہ اس سے پہلے کہہ رہا ہے.
यार ये तो हम दोनों से होशियार। बहुत ज़्यादा ये वाकई उससे पहले करने हाँ, चाहिए, लेकिन उसकी तो गाड़ी आ रही है ना इनकी। वो आ रही है, मगर आपको पता ना टाइम इतना बीच में है, उसको वेट करना तो मुश्किल काम है, तो बीच में कुछ और एक्टिविटी तो करनी है, सो दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं हुजूर कि जो आपके पेशावर लाहौर वाली गाड़ी है, साइकिल है, उससे पहले आप वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड एक्चुअली कोशिश करेंगे आप? इंशाल्लाह। ये किस चीज़ पे करेंगे कि मैं बुरा ना माने मैं तो पूछ लूँ? इसकी स्पीड रेसर व्हीलचेयर जो जिस पे मैंने मैराथन्स की थी, वो बेसिक स्ट्रक्चर तो उसी का होगा, बट उस पे ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन एरोडायनामिक्स वगैरह के लिए वो करेंगे। ठीक है दोस्त, अल्लाह आपको हिम्मत दे और आपको ताकत दे और खुश रखे इस दुआ के साथ कि आप अकल के काम ज़्यादा करें और बेनी का काम करें। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, मैं इजाज़त लूँगा। जहरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।